معزز سامعین و محترم السلام علیکم۔ آج کی اس پروکار تقریب کا مقصد اپنے پیارے ملک کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا مقصد صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ ہے رسول خدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صفائی نصف ایمان ہے، جس میں پیارے آقا صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ صفائی کی اہمیت کیا ہے۔ انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے جس بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈسپلن، اور ڈسپلن کی بنیاد صفائی ہے۔ تو جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو معلوم یہ کرنا ہوگا کہ ایمان کیا ہے۔ تو تجلیات حکمت میں ایک حدیث نقل ہے کہ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا، یا علی یہ ایمان کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو جب کسی انسان کے لیے صفائی نصف ایمان ہے تو اس کے دل کے معرفت میں صفائی ہونی چاہیے، اس کے عمل کے اظہار میں صفائی ہونی چاہیے، اس کے زبان کے اقرار یعنی اس کے قول و فعل میں صفائی ہونی چاہیے۔ تو جب کسی انسان میں ان تینوں چیزوں میں صفائی پائی جائے گی تو اسے حقیقی مومن کہتے ہیں۔ جب تک یہ تینوں چیزوں میں صفائی نہیں پائی جاتی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، چاہے وہ لاکھ حج ادا کرے، لیکن اگر ہمارے من کی صفائی نہیں ہے، ہمارے دل میں پاکیزگی نہیں ہے، حقیقی صفائی نہیں ہے، تو پھر چاہے ہم جو بھی کریں صرف وہ صفائی حقیقی صفائی نہیں کہلاتی۔ تو اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اصل صفائی کیا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان پر یہ واجب نہیں کہ نہ صرف وہ اپنے بدن، اپنے جسم، بلکہ اپنی قوم و ملک و ملت کو بھی صاف کرے؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج غیر مسلم علاقے پاکستان کے علاقوں سے ظاہری طور پر زیادہ صاف ہیں۔ تو ایک مسلمان جب صفائی نصف ایمان ہے پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ صفائی کہتے کسے ہیں۔ صفائی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک صفائی ظاہری صفائی ہے جس میں آپ اپنے کپڑے، تن، من، اپنا گھر، اپنے علاقے کی صفائی کرتے ہیں۔ دوسری صفائی باطنی صفائی ہے جس میں انسان اپنی روح، اپنی سوچ، اپنی انداز، اپنی عقل کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اسے کہتے ہیں باطنی صفائی۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی پر بھی اتنی ہی توجہ دیں گے۔ تو آج ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس بات پر غور کریں گے کہ اصل صفائی کیا ہے اور ہمیں کس صفائی پر عمل کرنے کی طرف زور دیا جا رہا ہے۔ ایک شعر، اس کے بعد زحمت تمام۔ عشق علی سے دل کو اتنی صفائی دے کہ دل آئینہ بنے تو کعبہ دکھائی دے۔ تھینک یو سو مچ۔